صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وبارک وسلم۔ جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا تھا، اسلامی سال کا دوسرا مہینہ سفر المظفر ہمارے خطے میں اور ہمارے علاقے میں اس مہینہ کے اندر رب ذوالجلال کے بہت برگزیدہ اولیاء اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے، ان کا انتقال ہوا، وصال ہوا، تو اہل ایمان ان کی باتیں کرتے ہیں، ان کے تذکرے کرتے ہیں، ان کی سیرت سنتے سناتے ہیں، ان کے اخلاق کیسے تھے، ان کا کردار کیسا تھا، ان کے رویے کیسے تھے، اللہ کی ذات کے حوالے سے ان کا تصور اور کانسیپٹ کیا تھا۔ رب ذوالجلال کی رحمتیں اور مہربانیاں کس انداز میں ان اللہ کے دوستوں پر اترا کرتی تھی۔ مخلوق خدا کے ساتھ ان لوگوں کا اور ان ہستیوں کا رویہ کیسا تھا، مخلوق خدا کے بارے میں ان کا خیال، تصور اور نظریہ کیا تھا۔ یہ وہ حقیقتیں ہیں اور یہ وہ سچی باتیں ہیں جو ولایت کا تعارف بھی ہیں اور ولایت کی حقیقی خوشبو بھی۔ جب سے منبر و محراب سے یہ باتیں چھوٹ گئی اور یا اللہ کی جو سچی تصویر تھی، جب وہ پردے میں چلی گئی، اس کی جگہ کرامتیں، اس حقیقت کی جگہ مختلف قسم کی شعبدہ بازیاں، اور اس حقیقت کی جگہ لوگوں نے اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر جو اللہ کی دوستی اور ولایت کا معنی گھڑ لیا اور اس کا پرچار ہونے لگا، تو لوگ مشکوک ہو گئے، لوگ مایوس ہو گئے، اور لوگوں نے سچے اور حقیقی لوگوں کے بارے میں یہی تاثر قائم کر لیا اور یہی خیال کر لیا کہ جس طرح یہ اپنے آپ کو ولی کہتے ہیں، غوث پاک بھی ایسے ہی ہوں، داتا حضور بھی ایسے ہی ہوں گے، جنید بغدادی بھی ایسے ہی ہوں گے، شاہ سلیمان موسوی بھی ایسے ہی ہوں گے، حضرت خواجہ شمس العارفین سیالوی بھی ایسے ہی ہوں گے۔ نہیں، بہت دور کی بات نہیں، قریب کی بات ہے۔ ہندوستان سے
ایک صاحب جن کا نام سید حسن نظامی تھا، یہ حسن نظامی دو گزرے ہیں اور دونوں باپ بیٹا تھے۔ باپ کا نام بھی حسن نظامی، بیٹے کا نام بھی حسن۔ دوسرے جو تھے وہ اپنے نام کے ساتھ ثانی لکھتے تھے، حسن نظامی ثانی۔ چند سال پہلے ان کا انتقال ہوا۔ بہت نفیس، شائستہ، باوقار، مہذب اور با اخلاق انسان تھے۔ جس وقت میں دلی گیا، ان کی زیارت ہوئی، ملاقات ہوئی، ان کی صحبت میں کچھ وقت گزارنے کا موقع ملا۔ وہ کہنے لگے کہ میں حج پہ گیا، کچھ کتابیں ساتھ لے کے گئے مطالعہ پڑھنے کے۔ ان کتابوں میں ایک رسالہ میرے سامان میں ساتھ چلا گیا جو پاکستان سے چھپتا تھا، اور اس رسالے کا نام درویش۔ اس میں میں نے ایک دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لکھا ہوا ایک مختصر سا کلام پڑھا، باب جبریل کے تک ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو آیا، اپنے پلکوں سے در یار کو دستک دینا، اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایہ۔ یہ سیال شریف کے بزرگ تھے، حضرت شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین سیالوی کے چھوٹے بھائی محمد فخر الدین سیالوی۔ کئی لوگ یہاں بھی موجود ہیں میرے علاوہ جنہوں نے ان کی زیارت کی۔ یہ عنایت کھبڑے والا بیٹھے، انہوں نے ان کی زیارت کی ہے۔ غیاث احمد صاحب، میاں صاحب بائے تشریف فرما ہے، انہوں نے زیارت کی ہے۔ چاچا اعظم، انہوں نے زیارت کی ہے۔ شاید خواجہ صابر کو بھی کچھ یاد ہو، اتنی پرانی بات نہیں۔ سید حسن نظامی کا پہلا تاثر اور تبصرہ یہ تھا کہ 40 دن میں حج کے لیے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ دونوں مقامات پر رہا، اور 40 دن یہ کلام میرے اوپر رہا اور میں اس کے نیچے رہا۔ یہاں بھی جاتا اس کلام میں جو حضور کی محبت، حضور سے عشق اور حضور کے ادب و احترام کی چاندنی چمک رہی تھی، وہ میرا سر جھکا دیا اور کہا کہ میں نے نہیں سوچا کہ پاکستان میں اگر یہ بندہ موجود ہے میں اس سے ضرور ملاقات کروں۔ حج کر کے واپس آیا، جو ادارہ وہ رسالہ چھاپتا تھا اس ادارے سے حسن نظامی صاحب نے رابطہ کیا کہ یہ کلام جس بندے نے لکھا ہے یہ موجود ہے۔ آگے جانے سے پہلے کچھ چیزیں ساتھ اور بھی سیکھنی ہوتی ہیں۔ اب ان کی طلب سچی تھی، ان کی لگن میں اخلاص تھا، وہ وہاں سے آ کر بھولے نہیں، جو دل سے وعدہ کیا تھا وہ یاد بھی رکھا اور اس وعدے کو مکمل کرنے کے لیے کوشش بھی شروع کر دی۔ کسی کی گفتگو سنتے، کسی مقدس مقام پہ جاتے ہمارے اندر کی وقتی تبدیلی آتی ہے، جذبات میں نکھار آتا ہے، کچھ خوشبو اپنے من میں جو روح کی ہے وہ محسوس ہوتی ہے۔
لیکن جگہ بدلتے ہی، گھر جاتے ہی، اپنے ماحول میں معاملات میں مصروف ہوتے ہی بندہ اس ساری خوشبو کو کھو بیٹھتا ہے اور اس حقیقت کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ لیکن جب لگن سچی ہو، من کی دنیا میں اخلاص پوری شان کے ساتھ موجود ہو، تو بندہ کوشش کرتا ہے، ہمت کرتا ہے، اور یاد رکھے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جب حضور نے کہہ دیا اب شک کی کوئی گنجائش نہیں، وقت آگے پیچھے ہو سکتا ہے لیکن شک کہ وہ چیز ملے گی یا نہیں ملے گی اس کی گنجائش نہیں ہے۔ حضور نے کہہ دیا من جد وجد، جس نے کوشش کی اس نے پانے گا۔ اب اگر کوئی نہیں پاتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوشش ضرور، کوشش میں سچائی، کوشش انتھک، کوشش میں لگن پوری ہے۔ ورنہ حضور کہہ دے کہ جس نے کوشش کی اس نے پا لیا، وہ کیسے خالی رہ سکتا؟ تو حسن نظامی کہتے میں نے اس ادارے کے ساتھ رابطہ کیا جو رسالہ چھاپتا تھا، یہ میں نے خود سنی ان کی زبان سے، مجھے پتا چل گیا کہ ان کا نام فخر الدین سیالوی ہے اور یہ ضلع سرگودا میں ایک سیال شریف ہے، وہاں رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے تیاری کی، ہندوستان سے پاکستان پہنچا، لاہور پہنچا، لاہور سے جمعے والے دن میں سیال شریف پہنچا، حضرت خواجہ محمد فخر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ملاقات ہوئی، ان کی خدمت میں بیٹھا، جمعے کی نماز کے بعد کچھ وقت اور بیٹھا، پھر میں واپس آ گیا۔ اب وہ میں جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں جس کو میں نے چھیڑا ہے کہ مجھے دیکھ کر اور میرے جیسوں کو دیکھ کر لوگ مشکوک ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، اور پچھلوں کے بارے میں ان کا یہی اللہ معاف فرمائے ذہن بنتا ہے کہ جو قبروں میں ہیں وہ بھی ایسے ہی ہوں گے، اس کے نام کے ساتھ اتنے القاب ہیں، اس کا اتنا شور شار ہے، یہ فلاں چینل پہ جاتا ہے، اتنا بڑا جلسہ کرتا ہے، فلاں کرتا ہے، اور اس کا رویہ، اس کے اخلاق، اس کا حسن سلوک وہ تو سمجھ میں آنے والا نہیں، یہ کیسے دوہرے معیار کے لوگ ہیں، کیسا دوغلا پن ہے ان میں، اندر کچھ ہے باہر کچھ ہے، ان کا ظاہر کچھ ہے ان کا باطن کچھ ہے، گھر میں کچھ ہے باہر کچھ ہے۔ تو وہ لوگ یہی سمجھتے ہیں۔ حسن نظامی کہتے ہیں کہ جب میں خواجہ محمد فخر الدین سیالوی سے ملاقات کر کے واپس جا رہا تھا، اس وقت میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ شمس الدین بھی سچے ہیں، سلیمان بھی سچے ہیں، نور محمد بہاروی بھی سچے ہیں، فخر پاک بھی سچے ہیں، حسن بصری بھی سچے ہیں، جنید بغدادی بھی سچے ہیں، سری سقطی بھی سچے ہیں، شیخ نوری بھی سچے ہیں، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی بھی سچے ہیں، بابا فرید بھی سچے ہیں، خواجہ اجمیر بھی سچے ہیں، غوث الاعظم بھی سچے ہیں۔ اس لیے جب میں نے ان کو دیکھا تو کتابوں میں اللہ کے ولی اور اللہ کے دوست کے بارے میں جتنی علامتیں، نشانیاں اور صفات میں نے پڑھی تھی وہ پورے معیار کے ساتھ اس وجود میں چمک رہی تھی۔ تو مجھے یقین ہو گیا کہ پچھلے دور میں اور پچھلے زمانوں میں بھی جن لوگوں نے اللہ سے دوستی کی ہے اور اللہ نے ان کی دوستی کا اعلان کیا ہے، اگر یہ اس زمانے میں وہ ساری علامتیں رکھنے والے ہیں تو ان میں وہ علامتیں کیوں نہ ہوگی؟ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں بتانا چاہیے کہ سچے لوگوں کی علامتیں کیا ہیں، سچے لوگوں کی نشانیاں کیا ہیں، ان کا کریکٹر کیسا ہے، ان کا کردار کیسا ہے، ان کے رویے کیسے ہیں، ان کا اخلاق کیسا ہے، لوگوں کے ساتھ ان کا بیہیو کیسا ہے۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں خلوت و جلوت میں ان کے آداب کیسے ہیں، رب ذوالجلال کی ذات کے بارے میں
ان کے من میں معرفت و محبت کی جو چاندنی کہیں جاتی ہے اس کی شان کیا ہے؟ دوستان عزیز حضرت داتا گن بخش رحمہ اللہ، ماں باپ نے نام علی رکھا، باپ کا نام عثمان تھا اور سید تھے، افغانستان کے رہنے والے تھے، علی بن عثمان، علی بن عثمان۔ پتہ یہ چلا کہ گزرے زمانے میں جتنے بھی سادات تھے، جتنے بھی سید گھرانے تھے، وہ جس طرح علی کی عظمت کو مانتے تھے عمر کو بھی یوں ہی سلامی پیش کیا کرتے تھے، جس طرح حسن و حسین کی رفاقوں کے اقراری تھے یوں ہی حضرت عثمان کی لٹکتی زلفوں کے قیدی تھے، جس طرح بی بی پاک سلام اللہ تعالی علیہا کی رفعتوں، عظمتوں اور شانوں کو وہ پرچار کرتے تھے، یوں ہی صدیق اکبر کی محبت رسول، صدیق اکبر کی اطاعت رسول اور صدیق اکبر کی ولایت اور صدیق اکبر کی محبت خدا، صدیق اکبر کی معرفت خدا بندی کا بھی اعلان کرتے ہیں۔ علی بن عثمان اس افغانستان کے ایک خطے میں، کابل کا شہر، اس کے ساتھ غزنی کا ایک گاؤں، غزنی کے ایک محلہ، حلاب یا جلاب، دو قسم کے نام ملتے ہیں، یہ بچہ پیدا ہوتا۔ رب ذوالجلال نے اپنے علم ازلی کے مطابق یہ بات طے کی ہوئی ہوتی ہے کہ یہ بچہ آنے والے زمانوں میں، آنے والے وقتوں میں اس مقام پہ پہنچے گا، اس مرتبے کو حاصل کرے گا، اس شان کو اللہ اسے نوازے گا کہ دنیا اسے گنج بخش کے بابرکت اور باوقار لفظ سے یاد کرے گی، اور یہ لفظ اور یہ لقب یوں ہی حادثاتی طور پہ مشہور نہیں ہو گیا۔ ہند الولی حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باضابطہ حکم دیا کہ علی بن عثمان لاہور میں ان کا مزار، وہاں جا کے مراقبہ کرو، وہاں جا کے ذکر و فکر میں مشغول ہو جاؤ، وہاں جا کے ان کی روح سے استفادہ کرو، استفاضہ کرو، فیض حاصل کرو۔ جس وقت 40 دن حضرت خواجہ اجمیر وہاں معتکف رہے، چلا کرتے رہے، فیض لوٹتے رہے، رحمتوں برکتوں کی جو برکھا وہاں برس رہی تھی، اپنی حیثیت و شان کے مطابق اس سے اپنا دامن بھرتے رہے، بھرتے رہے۔ ہر لحظہ، ہر لمحہ، ہر گھڑی حضرت علی حجویری کی شان، ان کا مقام، ان کا مرتبہ خواجہ اجمیر کی آنکھوں کے سامنے کھلتا گیا، کھلتا گیا، کھلتا گیا۔ تو آخری دن کہا گنج بخش، فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل، کاملہ را رہنما۔ بڑے بڑے قیمتی مصرے اور بڑے بڑے قیمتی اشعار اردو کے، فارسی کے، عربی زبان کے لوگوں نے لکھے ہیں، لوگوں نے بولے ہیں، لوگوں نے سنائے ہیں۔ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ ذہنوں سے محو ہو گئے، وہ زبانوں سے فراموش ہو گئے، وہ لکھی ہوئی کتابوں میں گم ہو کے رہ گئے۔ ان کا پڑھنے والا کوئی نہیں، ان کا حوالہ دینے والا کوئی نہیں، ان کا سننے سنانے والا کوئی نہیں، لیکن اس اللہ کے محبوب کی زبان سے اللہ کے حبیب کے بارے میں جو جملے نکلے تھے، اللہ نے ان کو قبولیت کا یہ شرف عطا کیا ہے کہ آج 812 سال بعد بھی اس کی صدا اور اس کی خوشبو پوری کائنات میں بکھری ہوئی ہے۔ گنج بخش، فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل، کاملہ راہ رہنما۔ تعارف تو میں نے کرا دیا، گفتگو ویسے اصولاً میری ختم ہو گئی، صرف ترجمہ کر دوں اور پھر بتاؤں کہ اس مقام پہ علی حجویر آئے کیسے، یہ مقام اللہ نے ان کو عطا کیسے کیا۔ حضرت خواجہ اجمیر نے کہا گنج بخش،
کوئی 2-4 کلو کا فیض آپ کے پاس نہیں ہے، گنج بخش مطلق لفظ ہے۔ آپ کی بارگاہ میں جب بھی جو لینے کے لیے آیا، آپ کا در کھلا ہوا پایا۔ گنج بخش فیض عالم صرف ایک لاہور کو نہیں، صرف ایک اس خطے کو نہیں، عالم فیض عالم پوری کائنات میں سے جو شخص بھی آپ کے پاس آ کر یا آپ کی روح سے مدد مانگ کر سوال کرتا ہے، اس کا دامن بھر دیا جاتا ہے۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ اور یہ اس حدیث کا ترجمہ ہے جو میرے آقا نے فرمایا کہ کچھ بندے ایسے ہیں جو فرض ادا کرنے کے ساتھ ساتھ نوافل کی ادائیگی میں اس مقام اور اس مرتبے پہ پہنچ جاتے ہیں کہ ان کا دیکھنا خدا کا دیکھنا ہے، ان کا سننا خدا کا سننا ہے، ان کا بولنا خدا کا بولنا ہے، ان کا پکڑنا خدا کا پکڑنا ہے، ان کا چلنا خدا کا چلنا ہے۔ بخاری شریف تک یہی الفاظ ہے، اور احادیث میں ایک اور جملے کا اضافہ بھی ہے۔ آقا فرماتے ہیں ان کا دل سینے میں ہوتا ان کا دل ہے، اور اس میں سوچ اور اس میں فیض اور اس میں رحمت و کرم کی برکھا اللہ کی ہوتی ہے۔ یہ اس حدیث کا ترجمہ ہے جو خواجہ اجمیر نے کیا۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، رب کے جلوے بے لا حجاب اگر کہیں دیکھنا چاہتے ہو تو حضرت علی بن عثمان کی مزار پہ آ جاؤ، ان کی شخصیت کو دیکھ لو، رب کریم نے کتنا کرم کیا ہے۔ ناقصارا پیر کامل جو کمزور ہے، جو ناقص ہے، جو اس راہ میں ابھی پورا چل نہیں سکا، اس کی بھی انگلی پکڑتے ہیں، اور جو کامل یہاں آتے ہیں ان کی بھی رہبری اور رہنمائی کرتے ہیں۔ کیونکہ کامل یہ نہ سمجھے کہ اللہ نے مجھے نسبت کا نور عطا کر دیا، اللہ نے مجھے معرفت کی نورانیت عطا کر دی، اللہ نے اپنی مجھے محبت کی خوشبو عطا کر دی، بس میں اب جس سٹیج پہ پہنچنا تھا میں پہنچ گیا۔ نہیں، کل یوم ہوا فی شان، اللہ فرماتا ہے اللہ ہر روز نئی شان لے کے جلوہ گر ہوتا ہے۔ جہاں جہاں اللہ کی شان بڑھتی چلی جاتی ہے، اللہ کی نئی شان کا ظہور ہوتا ہے، اور اللہ نئی شان کے ساتھ طلوع ہوتا ہے۔ اللہ کا ولی، اللہ کا سچا دوست، اللہ کی معرفت کے مسافر کو اللہ ہر لحظہ، ہر لمحہ، ہر گھڑی اگر وہ اس جڑا ہوا ہے اس ماحول کے ساتھ، اس کا تعلق موجود ہے، جو مل گیا اس کو کافی سمجھ کے بیٹھ نہیں گیا، تو اللہ ہر روز اپنی شان کے مطابق پردے ہٹاتا ہے اور اس کی معرفت میں اضافے فرماتا ہے۔ اس لیے کہا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل کاملا را رہنما۔ جو کمزور ہیں ان کے تو آپ پیر ہیں ہی صحیح، رہبر ہیں ہی صحیح، آپ رہنما ہیں ہی صحیح، جو کامل یہاں آتا ہے اس کو اور عطا نصیب ہوتی ہے، اور فیض ملتا ہے، اور کرم اس کے حصے میں آتا ہے۔ تو گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا اس غزنی کے ایک غیر معروف محلے میں پیدا ہونے والا علی بن عثمان جب ہوش سنبھلتا ہے، علم و فضل کی دستار اپنے سر پہ باندھ لیتا ہے، تو سوچتا ہے، غور کرتا ہے، فکر کرتا ہے کہ علم والے تو اس کائنات میں بڑے بڑے آئے چلے گئے، ان کی کتابیں غیر محفوظ ہو گئی، ان کا علم و فضل لوگوں کو بلانا پڑا، لوگ ان کے علم و فضل کو بھول گئے، ان کے مقام و مرتبہ سے بے خبر ہو گئے، ان کا نام لینے والا کوئی نہیں، ان کو اب سلام کرنے والا کوئی نہیں۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ حضرت علی حجویری، علی بن عثمان داتا گنج بخش اسی غور و فکر میں ہے، اسی سوچ و بچار میں ہے، تو رب ذوالجلال کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے کہ علی اس راہ میں قدم رکھنے کے لیے، اس کوچے میں سفر کرنے کے لیے، اور اس گلی میں آنے کے لیے بہت کچھ قربان کرنا پڑتا ہے۔
جب طلب سچی ہو، جب محبت کی لگن اپنی پیک اور اپنے عروج پہ پہنچ چکی ہو، تو پھر بندہ یہ کہتا ہے ہر جفا ہر ستم گوارا ہے، ہر جفا ہر ستم گوارا ہے، اتنا تو کہہ دے تو ہمارا ہے۔ یا اللہ میں ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، میں ہر ریاست اور مجاہدے کی پٹی میں کندن بننے کے لیے تیرے سامنے حاضر ہوں۔ تو کرم فرما دے، تو رحمت کے دروازے کھول دے، تو مہربانیوں کے دروازے کھول دے، مجھے اپنی نسبت عطا فرما دے، مجھے اپنی سنگت عطا فرما دے، مجھے اپنی محبت کی خوشبو سے نواز دے، مجھے اپنی معرفت کا نور عطا کر دے۔ تو یہ علی بن عثمان نوجوان این شباب میں، این نوجوانی میں، کبھی دمشق شام میں ہے، کبھی مصر میں ہے، کبھی ایران کا شہر بستام وہاں موجود ہے۔ یہ ساری باتیں کیونکہ میں نے کئی مرتبہ سنا رکھی ہیں، کچھ لوگوں کو جن کو دلچسپی ہے ان کو یاد آ رہا ہوگا۔ فرماتے ہیں میں دمشق میں جامعہ مسجد کے اندر سویا ہوا تھا، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کرم فرمایا، ایک بوڑھا آپ نے اٹھا رکھا ہے، اس طرح بچے کو اٹھاتے ہیں اور تشریف لا رہے ہیں۔ میں بھی آگے بڑھا، سوچ رہا ہوں بوڑھے کو بچے کی طرح رحمت نے اپنی گودی میں لے رکھا ہے۔ جب قریب پہنچا تو حضرت رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی یہ تیری ملت کا امام ابو حنیفہ ہے۔ تو یہ ایک میں نے مثال دی ہے۔ آپ کسی روحانی معاملے میں آزمائش میں مبتلا ہو گئے، روحانی معاملے میں آزمائش میں کوئی مبتلا نہ ہو، یہ بہت بڑا امتحان ہوتا ہے، یہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ پیسہ نہ ہو کوئی بات نہیں، روٹی نہ ملے کوئی بات نہیں، کوئی بیماری آ جائے گزارا ہو سکتا ہے، معاشرے میں انسلٹ ہو جائے، بے عزتی ہو جائے، دنیا تانے دے رہی ہو، گالیاں نکال رہی ہو، وقت گزر جاتا ہے۔ لیکن جو روحانیت کا مسافر ہے، روحانیت کا سفر کر رہا ہے، اللہ کی انوار نصیب ہوتے ہیں، تجلیات ربانی سے اس کا سینہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت و معرفت سے اس کی روح سرشار رہتی ہے۔ لحظہ لحظہ، لمحہ لمحہ حضور کی توجہات، حضور کی مہربانیاں، حضور کی کرم گستریاں اس کا مقدر اور نصیب بنتی ہیں، اور چلتے چلتے کہیں ایسا نہ ہو کہ سفر رک جائے، انوار و تجلیات کی جو برکھا برس رہی ہے وہ رک جائے، حضور کی نگاہ رحمت وقتی طور پہ کسی وجہ سے منہ پھیر لے، حضور کی توجہ نصیب نہ رہے، اس وقت پھر میں کوئی مثال نہیں دے سکتا کہ بندے کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ میں یہ کہوں کہ روٹی نہیں ملے تو جو بھوکی کی کیفیت ہوتی ہے، نہیں، اس آزمائش کے سامنے یہ بھی کچھ نہیں ہے۔ پیاس ہے، پانی نہیں مل رہا، شدید گرمی ہے، صحرا ہے، جان بلب ہے، جان ہونٹوں پہ آ چکی ہے، یہ کیفیت کم ہے۔ رب روٹھا ہوا ہو، رسول پاک روٹھے ہوئے ہو، اس وقت جو اس مسافر روح کے دل پہ جو گزر رہی ہوتی ہے وہ اس کی کیفیت اور ہے۔ میں یہ کہوں ایک پرندہ، ایک مرغی ہے، کوئی پرندہ ہے، کوئی جانور ہے، وہ ذبح کرنے والے نے سامنے رکھ لیا ہے، اپنے گھٹنے کے نیچے دے لیا ہے، چھری پکڑی ہوئی ہے اور اس کی گردن پہ چھری چلانے کے لیے تیار ہے۔ اس وقت جانور کی، پرندے کی، مرغے کی جو کیفیت ہوتی ہے اس سے مثال دوں نہیں، وہ بھی چند لمحے کا معاملہ ہے، چند لمحوں کے بعد اس نے ٹھنڈا ہو جانا ہے، معاملہ ختم ہو جانا ہے۔ لیکن جس سے یار روٹ گیا ہے، اس پہ جو گزر رہی ہے اس کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی، لفظوں میں اس حقیقت کو کھولا نہیں جا سکتا۔ ایک لمحے کے لیے رک جائیے اور توجہ سے میری بات سنیے۔ وہی اتر رہی تھی، اتر رہی تھی، اتر رہی تھی، اتر رہی تھی، اچانک وہی اترنے کا سلسلہ رک گیا۔
جب وہی اترتی تھی حضور کی روح کو کتنی سرشاری ملتی تھی، جب وہی اترتی تھی حضور کے قلب انور کو کتنا سکون ملتا تھا، جب وہی اترتی تھی حضور کے لطائف کو کتنی تراوت نصیب ہوتی تھی۔ یہ وہی بندہ جان سکتا ہے جو اس راہ کا راہرو ہے، جو اس راستے کا مسافر ہے۔ اگر نابینے کو بتایا جائے سرخ رنگ کیسا ہوتا ہے، بتایا انہیں رتے رنگ نو سمجھا سکیتا۔ ہم اندھے ہیں، ہمیں ان کیفیات کا کوئی نہیں پتا، جو ان کیفیات سے گزرے ہیں وہ جانتے ہیں۔ وہی اتر رہی ہے، حضور راضی ہے، خوش ہے، حضور کا قلب انور مطمئن ہے، حضور کی روح کو سرشاری نصیب ہے۔ روح وہی رک جاتی ہے، 6 ماہ وہی رکی رہتی ہے۔ ان مہینوں میں آقا فرماتے ہیں کئی بار میرا دل چاہا میں اس دنیا کو چھوڑ دوں، اس دنیا کو چھوڑ دوں، ہولے ہولے آہستہ آہستہ وہی رکنے کا معاملہ دوسروں تک بھی پہنچ گیا، غیروں تک بھی خبر ہو گئی، شریکوں کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ جو کہتے تھے آسمان سے میرے پاس پیغام آتا ہے، آج کل وہ نہیں آ رہا۔ انہوں نے بھانت بھانت کی بولیاں بولی، وہ پتہ نہیں کیا کیا تمثلے کر رہے تھے۔ ہم نہیں کہتے تھے یہ کوئی نبی رسول نہیں ہے، کوئی جن جو اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، جو اس کو کچھ باتیں بتا جاتا ہے اور یہ ہمیں کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، رسول ہوں، آسمان سے میرا رابطہ، اللہ کے دربار سے میرے پاس کلام آتا ہے۔ یہ کوئی بات نہیں تھی۔ انہوں نے تالیاں بجائیں، حضور کا دل اور دکھی ہوا، حضور کا دل اور پریشان ہوا۔ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی، امتحان تھا۔ اس امتحان کے بدلے میرے رسول کو انعام سے نوازنا۔ حضرات عزیز وقت جب بات اینڈ پہ پہنچی، حضور کا دل دکھ دکھ کے اینڈ پہ چلا گیا، اس وقت پھر اللہ نے فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ ایسا ہی معاملہ حضرت علی بن عثمان داتا علی حجویری کے ساتھ رب کریم نے کرم فرمایا۔ کسی امتحان اور آزمائش میں آپ مبتلا ہوئے، آپ کو اندازہ ہوا کہ یہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے، اس کے لیے گھر چھوڑنا ہوگا، اس کے لیے قربانی دینی ہوگی۔ توجہ ہے یا نہیں؟ میں ڈرامہ باز لوگوں کی بات نہیں کر رہا، میں اللہ کے سچے دوستوں کی بات کر رہا ہوں۔ میرا کوئی موضوع نہیں ہے ڈرامہ باز لوگ، کبھی بھی کوئی موضوع نہیں ہے۔ اگر وقتی طور پر زندہ لوگوں میں سے اپنی زندگی میں جنہیں میں نے ملاقات کی اب نہیں رہے یا اب زندہ ہیں اور مجھے ان کے بارے میں اگر خوش گمانی ہو جائے، خوش فہمی ہو جائے کہ یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، یہ بڑے اندر کے ستھرے لوگ ہیں، یہ بڑے کمال والے لوگ ہیں، اگر راستہ چلتے چلتے مجھے اندازہ ہو جائے کہ یہاں کوئی ایرر موجود ہے، یہاں کوئی وائرس موجود ہے، یہاں کوئی گڑبڑ موجود ہے، میں اسی وقت اپنے قدم روک لیتا ہوں۔ حضرات زیبا، میں صرف سچے لوگوں کو مانتا ہوں، سچے لوگوں کی تعریف کرتا ہوں، سچے لوگوں کی سیرت کا اعلان کرتا ہوں۔ حضرت داتا علی حجویری نے سوچا کہ یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے، اس کے لیے مجھے کچھ کرنا ہوگا، ریاضت کرنی ہوگی، قربانی دینی ہوگی، مجاہدہ کرنا ہوگا۔ رب ذوالجلال کی طرف سے اشارہ ہوا کہ اس مسئلے کا حل، اس مسئلے کا حل غزنی میں نہیں ہے، اس مسئلے کا حل بغداد میں نہیں ہے۔ غوث اعظم اس وقت نہیں تھے، لیکن اور بزرگ تو تھے نا۔ جنید بغدادی داتا علی حجویری سے پہلے، حضرت سری سکھتی داتا علی حجویری سے پہلے، شیخ ابو الحسن نوری داتا علی حجویری سے پہلے ہے۔ دوستو، میرے من میں ان ہستیوں کے بارے میں محبت و عقیدت کا اتنا سمندر ہے
اور ان ہستیوں کے بارے میں میرے پاس اتنا مواد ہے کہ میں پوری زندگی اگر باقی سارے موضوعات چھوڑ کے ہر جگہ پر کسی ہستی کو سلام کرنا شروع کر دوں میری زندگی مک جائے گی، ان ہستیوں کا تذکرہ ختم نہیں ہوگا۔ بغداد اس رقم بھی بہت بڑا مقام تھا، اور ایک بات یاد رکھے کبھی آپ کو کام دے گی، توجہ درکار ہے۔ حضرت اعظم نے ایک مقام پہ فرمایا تھا کہ اگر حضرت داتا گنج بخش علی حجویر کے زمانے میں میں ہوتا میں ان کے غلاموں میں خود کو شامل کرنا فخر محسوس کرتا۔ کس نے کہا؟ غوث اعظم نے۔ کس نے کہا؟ غوث اعظم نے۔ اور یہ طے ہے، یہ طے ہے کہ پوری امت محمدیہ میں رب ذوالجلال نے حضرت غوث اعظم کو جو مقام دیا ہے وہ کسی اور کا حصہ نہیں ہے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ اگر حضرت علی حجویری کا زمانہ مجھے نصیب ہوتا تو میں ان کی بیعت کرتا، ان کے غلاموں میں شامل ہوتا۔ تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ معاملہ بدر صغیر میں جاننے سے حل نہیں ہوگا، بغداد میں جاننے سے حل نہیں ہوگا۔ یہ کہاں حل ہوگا؟ ایران کا شہر وسطام، وہاں باجزیر وسطامی زندہ نہیں ہے، آرام فرما اپنی مبارک قبر میں جنت کے باغوں میں سے باغ میں تشریف فرما ہے، ان کے پاس جاننا ہوگا۔ سمجھ ہی آئی آج سے پونے 10,000 کہیں کیونکہ آپ کی زندگی کا واقعہ ہے، آج سے 1000 سال پہلے تو امت میں یہ حقیقت موجود تھی کہ کوئی رکاوٹ بن جائے، کوئی ایشوز حل کرنا ہو، کوئی مسئلہ حل کرنا ہو تو اس کے لیے قبر والے مدد کر یہ طاقت رکھتے ہیں، یہ اختیار رکھتے ہیں کہ وہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں۔ اگر قبر پہ جایا جائے ان کو پتہ بھی چل جاتا ہے کون آیا ہے، قبر پہ جانے سے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کیوں آیا ہے، اور یہ بھی پتہ چل جاتا ہے اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ توجہ ہے اور یہ بات میں اپنی طرف سے کوئی بھی نہیں کہہ رہا، حضرت داتا حضور نے اپنی کتاب کشف المعلوم میں خود لکھا۔ 1000 سال پہلے وہ امت میں یہ عقیدہ موجود تھا، یہ عقیدت موجود تھی، محبت کی یہ فراوانی اپنے پورے کمال کے ساتھ موجزن تھی کہ آپ وہاں بسطام کے حضرت باجزید بسطامی کی مبارک مثال پہ آپ نے 4 دن قیام کیا، اعتکاف کیا۔ آگے جانے سے پہلے یہاں ایک اور حوالہ بھی دے دوں، امام غزالی نہ دیوبندی نہ بریلوی نہ چکرالی نہ اہل حدیث، ان سارے چکروں سے پہلے کا اللہ کا محبوب بندہ، اللہ کا ولی، اللہ کا رسول اللہ کی امت کا بہت بڑا عالم، حضور علیہ السلام کی شریعت کے مزاج کو پوری باریکیوں کے ساتھ جاننے والا، ہزاروں کتابوں کا مصنف امام غزالی بھی بولے اذا تحیرتم فی الامور فاستعینوا عن القبور۔ امام غزالی کہتے ہیں جب کچھ معاملات میں تم حیرت زدہ ہو جاؤ، سمجھ کوئی نہ ہوں بھائی لوگے بھائی ہوگی اس گھنٹے جو کہ نہیں نکلنا، اذا تحیرتم ایسا معاملہ جس میں خود سمجھ نہ آ رہی ہو کہ اس کا حل کیا ہے، فرمایا اس وقت تم مدد مانگو۔ کیا کرو؟ کیا کرو؟ کیا کرو؟ کیا کرو؟ مدد مانگو۔ کس سے مدد مانگو؟ قبر والوں سے مدد مانگو۔ یہ امام غزالی کا مشورہ ہے اور امام غزالی کا مفہوم مبارک ہے۔ تو میں حضرت کہہ رہا تھا حضرت داتا حضور باجزید بسطامی کی مثال پہ حاضر ہوئے، وہاں کچھ روز آپ نے اعتکاف کیا، فرمایا ریاضت، مجاہدے، مشقت اور قربانی کا عالم یہ تھا کہ میں ہر نماز کے لیے تازہ غسل کرتا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد کریم رب نے کرم فرمایا، سنایا ہو کشف المعلوم میں موجود ہے، دلچسپی رکھنے والے لوگ وہاں تفصیل پڑھ لیں گے۔ میں تو اور طرف جا رہا ہوں کہ اللہ نے انہیں گلے بخش بنایا،
فیض عالم بنایا، مذہب نور خدا بنایا. ایسے نہیں کہ مریدوں نے کہہ دیا یہ فلاں ہے، باپ نے کہہ دیا میں نے اس کو ایسے دیکھا تھا لہذا لوگ اس کے پوچھنے لگے، لوگ اس کو بزرگ ماننے لگے، لوگ اس کے پیچھے چلنے لگے. نہ 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 نہ، ہر جگہ ہر ستم گوارا ہے. انہوں نے اس وقت کو اختیار کیا. ریاضت اور مجاہد والی فٹی میں انہوں نے اپنے آپ کو ڈالا. کبھی کہیں جاتے ہیں، کبھی کہیں جاتے ہیں، کبھی کہیں جاتے ہیں. نہ کھانے کا ہوش، نہ پینے کی پرواہ، نہ کپڑوں کا اہتمام، نہ باقی معاملات کی طرف کوئی دلچسپی. ایک ہی لگن ہے، ایک ہی زندگی کا مقصد ہے کہ وہ حاصل ہو جائے اور اس کی رضا میرا مقدر بنے. ویسے تو ہر شخص چاہتا ہے اللہ راضی ہو جائے، ہر شخص چاہتا ہے اور اپنی حیثیت کے مطابق نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، قربانی بھی دیتا ہے، صدقہ خیرات بھی کرتا ہے، عمرہ حج بھی کرتا ہے، زکوٰۃ عشر بھی دے لیتا ہے، اور کچھ نفل بھی پڑھ لیتا ہے، اور کچھ نیکیاں بھی اختیار کر لیتا ہے. لیکن میں اس رضا کی توجہ، میں اس رضا کی بات کر رہا ہوں جو یک طرفہ نہیں دو طرفہ ہے. راضیتاً مرضیہ، اللہ فرماتا ہے تو مجھ سے راضی، میں تجھ سے راضی. یہ میں دو طرفہ رضا کی بات کر رہا ہوں. ہم سارے ایک ہاتھ سے تالی بجا رہے ہیں، ہم سارے ایک ہاتھ سے تالیاں بجانے والے، اور میں ان کی بات کر رہا ہوں. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وہ لوگ جنہوں نے نیکی میں، احسان میں صحابہ کرام کے نقش قدم کو اپنا امام بنایا، اللہ راضی ہوا. اور اس انداز میں راضی ہوا کہ اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے. میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو حضرت ذیرمان، حضرت داتا رسول، داتا علی بجلی، حضرت غنی بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقصہ پیر کامل، کاملہ رہنما. یہ وہ ذات اقدس ہے جنہوں نے اس طرح اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے وقف کیا. تو رب ذوالجلال نے کرم فرمایا، مہربانی فرمائی. آپ نے اپنی زندگی کے آخری حصے میں ایک کتاب لکھی جس کا نام کشف المحجوب ہے. اس کشف المحجوب میں آپ نے تقریباً اپنی ساری ہارڈ قیمتی کیا ہارڈ قیمتی بڑی حکمت کے ساتھ اور بڑے سلیقے کے ساتھ بیان کر دی. حضرت اسی وقت کبھی وہ بات امام حسن کی کرتے ہیں، کبھی وہ بات امام حسین کی کرتے ہیں، کبھی وہ بات صدیق اکبر کی کرتے ہیں، کبھی وہ بات حضرت عثمان غنی کی کرتے ہیں، کبھی وہ بات بایزید بسطامی کی کرتے ہیں، کبھی وہ بات شیخ خرقانی کی کرتے ہیں، کبھی وہ بات جنید بغدادی کی کرتے ہیں، کبھی وہ بات بایزید بسطامی کی کرتے ہیں. انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ فرمایا، انہوں نے یہ تربیت کی، انہوں نے لوگوں کو یہ سکھلایا. جب بندہ ذرا ڈوب کے اس حقیقت کو تلاش کرنا چاہتا ہے تو یہ حقیقت کھول کے سامنے آ جاتی ہے کہ ان ہستیوں نے جو کچھ فرمایا تھا میرے داتا نے اسے کر کے دکھایا ہے. یہ وہ حقیقت ہے ولایت کی. اصل اللہ کا ولی وہ ہے جو اپنے ذات میں ہر نور کو جذب کر دے، ہر خوشبو کو جذب کر دے. رب کریم کی بارگاہ سے انوار و تجلیات کی جو رنگ سے اترتی ہے اس کو جذب کرتا جائے، جذب کرتا جائے، جذب کرتا جائے. جس کا ہاضمہ جتنا بڑا ہوگا وہی گنج باش فیض عالم مظہر نور خدا کے لیول اور مقام پہ پہنچتا ہے. اب حضرت داتا غنی بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بہت سارے اپنے سے پہلے بزرگوں کی باتیں بتائیں. ان کا جو انداز تربیت تھا وہ امت تک پہنچایا. انہوں نے بتایا کہ فلاں نے کیا فرمایا، فلاں نے مجھے کیا سبق دیا، فلاں نے میری کیا تربیت دی. میں لکھ کے تو بہت لایا تھا، تقریباً 5 تن کی نسبت سے 5 چیزیں تھی جو بیان کرنی تھی، لیکن پتہ نہیں میرا موضوع ادھر ادھر بکھر گیا، بات ساری ادھر ادھر چلی گئی. لیکن وہ ادھر ادھر نہیں ہے، یہ بھی سب کچھ انہی کا فیض ہے، یہ سب کچھ انہی کا کرم ہے، ان کی ہی بات کی ہے. تھوڑا سا
انداز تبدیل ہو گیا ہے، بہت ساری باتیں کی ہے، آپ نے ان میں سے ایک بات جو فرمائی بس وہی میں پیش کر سکتا ہوں، دو چار منٹ میرے پاس باقی رہ گئے۔ آپ فرماتے ہیں، حضرت داتا کی حضور فرماتے ہیں، لوگوں ایک بزرگ تھے ابو بکر محمد، ابو بکر بن مروان۔ اچھا میرے دل تو نہیں چاہتا ہے کہ میں ان کے بارے میں نہیں بتاؤں، لیکن بات پھر کہاں سے کہاں چلی جائے گی۔ ابو بکر محمد بن مروان کے پر سے ایک مجھے خوبصورتی نظر آئی، توجہ چاہتا ہوں سب لوگ اس پہ دھیان دیں، آپ سب کو سمجھ آ جائے گی۔ ابو بکر محمد بن مروان ہمارے ماحول میں، ہمارے معاشرے میں جب بھی محمد کسی نام کے ساتھ رکھا جاتا ہے، لگایا جاتا ہے، پہلے لگایا جاتا ہے محمد احمد، محمد احمد ہمیشہ نہیں ہے، محمد پہلے لگایا جاتا ہے، لیکن اس کتاب کے مطالعے سے پتہ یہ چلا کہ صدیاں پہلے یہ رواج ضروری نہیں تھا، محمد پہلے لگا دے، محمد بعد میں لگا دے، محمد اکثر کو نسبت حاصل کرتا ہے، برکت حاصل کرتی ہے، اور ہمارے ہاں یہ تاثر ہے کہ شروع میں محمد لگاتے ہو اور بعد میں حضور کا نام لگانا ہو تو احمد، یہی ہوتا ہے، حسین احمد، مثال کے طور حسین احمد، نثار احمد، نیاز احمد، احمد بعد میں ہوتا ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، یہ کوئی اٹل قانون نہیں ہے۔ ابو بکر محمد، جب محمد بعد میں آ گیا تو پتہ یہ چلا کہ مقصد فیض لینا ہے، مقصد جڑنا ہے، مقصد نسبت حاصل کرنا ہے۔ محمد پہلے لگاؤ یا محمد بعد میں لگاؤ، احمد پہلے لگاؤ یا احمد، وہ کتنا خوش نصیب ہوگا جس کا نام ہی محمد احمد، جس کا نام ہی محمد احمد ہے۔ سبحان اللہ رب العالمین۔ بزرگوں کو دعائیں دینی چاہیے، اپنے ماں باپ کو سلام پیش کرنا چاہیے، کیونکہ جس وقت میرا اور آپ کا نام رکھا جا رہا تھا ہمیں علم تھا، ہمیں کوئی اختیار تھا، ہم کوئی پنگورے سے سر نکال کے کہہ سکتے تھے میرے تو کیا میں آئے نہ، ہمیں کچھ نہیں پتا تھا، ہم کچھ نہیں جانتے تھے۔ تو جو نام محمد احمد رکھتا ہے، جو نام کے ساتھ محمد رکھتا ہے، نام کے ساتھ احمد رکھتا ہے، کسی صحابی کا نام رکھتا ہے، کسی آل رسول کی نسبت سے نام رکھتا ہے، کسی ولی کے نام سے نام رکھتا ہے، پتہ یہ چلا کہ رکھنے والے کے دل میں اس ہستی کا پیار بھی ہے، احترام بھی ہے۔ ماں پیو پتہ ہی کوئی آج ہم کوئی نہیں آتے، سارے کیوں نہ بول دے، میں غلط کیا داختے ہیں، پھر آتا پیا میں صحیح بنا کھونا دن، یہ لے پکڑی ہوتا ہے، میں آتے نہیں ماں پہ ان کے تباہ، حد نہیں، نا ایسا نہیں رویہ حضرات عزیزہ کا۔ اگر میں اور آپ ایسا رویہ اختیار کریں گے ہماری حوالات ہمیں کس خاندے میں رکھے، اس لیے توجہ کا کار ہے حضرات عزیزہ کا۔ خیر میں یہ کہتا ہوں، حضرت داتا علی بلوے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بزرگ کی بات کرتے ہیں، ابو بکر محمد بن مروان، فرمایا میں ان سے ملا، ان کی زیارت کی، ان کی صحبت میں بیٹھا، ایک مرتبہ انہوں نے فرمایا یہ چونکہ ہمارے اس زمانے میں 7 بات ملتی ہے، اس لیے میں اس کو زیادہ میں نے 5 باتوں میں سے چوز کر لیا ہے، منتخب کر لیا ہے۔ حضرت ابو بکر محمد بن مروان فرماتے ہیں، فرمایا انہوں نے میرے تک پہنچایا داتا نے تو نام رہنے کا حکم داتا حضور فرماتے ہیں، حضرات عزیزہ کا آپ نے فرمایا کہ معاشرے میں 3 قسم کے لوگ ہیں، سوسائٹی میں اتنے قسم کے لوگ ہیں، 3 قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ جو علم والے کہلاتے ہیں، دوسرے وہ لوگ جو امیر کہلاتے ہیں، تیسرے وہ لوگ جو فقیر کہلاتے ہیں۔ فقیر سے مراد درویش، فقیر سے مراد اللہ والا، فقیر سے مراد اللہ کا دوست، فقیر سے مراد اللہ کا ولی۔ تمام معاشرے میں 3 قسم کے لوگ رہتے ہیں، تمام ایک وہ لوگ ہیں
یہ لوگ عالم کہتے ہیں، علم والے کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں، دوسرے لوگ عمرا ہیں جو تخت و تاج پہ بیٹھے ہیں، جو حکومت کا نظام چلا رہے ہیں، جو بزنس کر رہے ہیں، جو مختلف آمدن کے ذرائع جو ہیں ان پہ بیٹھ کے معاشرے کی خدمت کر رہے ہیں، اپنا گھر بھی پال رہے ہیں، لوگوں کا بھی انہوں نے رزق چلایا ہوا ہے۔ تو ایک علماء ہے، دوسرے عمرا ہے، تیسرے فقراء ہے۔ داتا حضور فرماتے ہیں کہ ابو بکر محمد بن برواق نے دل نا نچوڑ کاٹ کے رکھی، یہ نچوڑ ہے، توجہ درکار ہے۔ بس میں نے بات اسی پہ ختم کرنی ہے، ورنہ یہ لفظ خود چاہتے ہیں کہ مجھے کھولو، لیکن میں اس طرف نہیں جا سکتا، اب وقت بالکل ختم ہو گیا۔ فرمایا یہ تین قسم کے لوگ ہیں، ایک بار پھر بول دیں، نمبر ایک علماء، دوسرے عمرا، تیسرے فقراء۔ داتا حضور فرماتے ہیں اگر عالم بگڑ جائے شریعت و بندگی و عبادت میں فساد ہوگا۔ عالم بگڑ جائے، اس کی اخلاق اچھے نہ رہے، اس کا طور اتوار اچھا نہ رہے، اس کا رویہ اچھا نہ رہے، اس پر لالچ غالب آ جائے، اس پہ ہوس غالب آ جائے، اس میں انتقام کا جذبہ بڑھ جائے، اس میں ایگو اور انا آ جائے، وہ کسی کو پنگے باندھنے کے لیے تیار نہ ہو، اس میں حسد کا پہاڑ آ جائے۔ اللہ ایک بزرگ فرماتے ہیں زمین آسمان زمین بندے بھی دنیا چاہ گئے، اللہ تعالیٰ نے آسمان تو کوئی شیئیں لانے شروع کی تھیں، آکڑ کے حسر کہ وہ کوئی گل نہیں یاد نہ رہی، میں داتا صاحب نے آج تک عروس کے سب کے یاد رکھے۔ ایک ہی ہے آکڑ کے حسر، انہوں نے فرمایا آکڑ کے حسر دے بھی دو اٹھ دنچ، ایک تے آکڑ ندیوی ہوئی تے ایک تے حسر۔ وہ جس وقت آئے نا تے مولوی پیر اٹھ جتنے بھی آؤں نہ کہ سارا ہی سامنے تھوڑا اپنا حساب کر دے رہے مولوی آکڑ تے حسر۔ حضرات رسیلہ کا فرمایا عالم جب بگڑتا ہے، عالم کی اخلاق جب غلط ہو جاتے ہیں، عالم کا کردار جب غلط ہو جاتا ہے، عالم جب اچھا مسلمان اور اچھا انسان نہیں رہتا، فرمایا عبادت بندگی شریعت میں فساد اور فرمایا جب امیر سے مراد تاجر ہو، امیر سے مراد گورنر ہو، امیر سے مراد ڈی ہو، امیر سے مراد اے سی ہو، امیر سے مراد اللہ بادشاہ سلاما اڑینا نہیں ہے، اگر کوئی ہے اڑینا نہیں، میں پہلے اپنے آپ کو مجھے رکھتا کہ نہ اس وقت اڑینا نہیں۔ حضرات وزیر خان بڑی توجہ درکار ہے، فرمایا کوئی بھی اختیار والا، ہم یہ کہیں گے کوئی بھی اختیار والا جب وہ بگڑ جاتا ہے تو معاشرہ ان کے کچھ حال ہویا کہ ان کا بلیندہ بھی نہیں، بولو پیس آگ چھڑو بچی ان بلیندہ بھی نہیں، سمجھ آئی ان کی حال روز ریشتہ ہو رہے ہیں۔ وہ بھی دیکھیا بھائی یہ بڑا تکالف ہے، نماز آج پڑھ دیا پانچ ٹائم کر دے رہو روز کے پانچ نماز نہ پڑھ دیا، پنجا نماز دے ٹائم تیرے بل ہو گیا شریف ہاتھوں۔ فرمایا اذا فسد المعاشرہ، فرمایا جب یہ لوگ بگڑ جاتے ہیں، ان پہ لعنت غالب آ جاتا ہے، ظلم ان کی حقیقت بن جاتا ہے، انتقام جو بھی آتا ہے اس کا سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ جن کو میں ہرا کے آیا یا جن کو میں دبا کے آیا، سمجھو جن کو میں ہرا کے آیا ہوں یا جن کو میں دبا کے آیا ہوں، میرے تاج، میرے تخت، میرے اختیار، میرے قانون کو بس اب یہی کام کرنا ہے کہ ان کا سے بدلہ ہے، ان سے ظلم کرنے ہے، ان سے زیادتیاں کرنی ہے۔ حضرات زیبکار اللہ کی رسی
دراز ضرور ہے لیکن وہ گدے میں پڑ کے ضرور ہے. وہ رسی ڈھیلی چھوڑ دیتا ہے. جتنا کرنا ہے کر لے، جو کرنا ہے کر لے. جب میرا فیصلہ آئے گا اس وقت اس بندے سے کوئی نہیں بنے گا. حضرت آقا علی جویری نے 1000 سال پہلے یہ بات سمجھا دی کہ مولوی بگڑ جائے شریعت بگڑ جاتی ہے، بندگی اور طاقت بگڑ جاتی ہے، امیر بگڑ جائے، بادشاہ بگڑ جائے، بااختیار طاقتور بگڑ جائے تو معاشرے میں انصاف نہیں ہوگا، معاشرے میں تعلیم نہیں ہوتی، معاشرے میں صحت نہیں ہوتی، معاشرے میں اخلاق نہیں ہوتے، معاشرے میں قدریں نہیں ہوتی، معاشرے میں اچھا چال نہیں ہوتا. امیر کے ساتھ اور سنو، غریب کے ساتھ اور سنو. کوئی شہر ہے یہ نچو میں جب با اختیار بگڑ جاتا ہے تو پیچھے ہو جاتا ہے. اور فرمایا وَإِذَا خَسِرَ الْفُقَرَاءُ خَسِرَ الْأَخْلَاقُ. جب بزرگوں کی گدیوں پہ بیٹھنے والے لوگوں کی اخلاق خراب ہو جاتے ہیں. بزرگوں کی گدیوں پہ بیٹھنے والے، ویسے وہ فقیر شریف کوئی نہیں کہ گدیاں پہ بیٹھے، بالکل ایک بھوڑ فلانا گدی پہ بیٹھا تھا وہ فقیر نہ. فقیر کی علامتیں میں نے بتا دی ہیں، جس کے اخلاق اچھے ہیں، جس کا رویہ اچھا ہے، حسن سلوک جس کا مزاج ہے، جو اللہ کی ذات کے معاملے میں بھی باخبر، لوگوں کے حوالے سے بھی ہے. فرمایا جو فقیر اپنے آپ کو کہتے ہیں جب ان کے اخلاق بگڑ جاتے ہیں تو پورا معاشرہ بد اخلاق ہو جاتا. تو میں تو یوں ہی کہوں گا، یہی کہوں گا کہ اس معاشرے میں جتنی افراتفری ہے، اس معاشرے میں جتنی بدسلوکی ہے، اس معاشرے میں جتنی بدتمیزی ہے، چھوٹے کو بڑے کا خیال نہیں، بڑے کو چھوٹے کو خیال نہیں، افسر کو ماتا کا لحاظ نہیں، ماتا کو افسر کا خیال نہیں، عوام کو بادشاہت کے ساتھ اور بادشاہت کو عوام کے ساتھ جو بربریت اور جو ظلم و ستم کا ماحول ہے، اس کے پیچھے کسی کا قصور نہیں. یہ منبر و محراب با اختیار لوگوں اور گدی پر بیٹھنے والے بد اخلاق پیروں کا کیا دھرا ہے، جس کی وجہ سے یہ بدتری، یہ بدتمیزی اور یہ فساد ہے. ہم رب ذوالجلال کی بارگاہ سعدیت میں نیاز مندانہ التجا کر رہے ہیں کہ اے مالک کائنات ہم سب کو سنبھال لیں، ہمیں وہ شعور عطا فرما، ہمیں وہ اخلاق عطا فرما، ہمیں وہ مزاج عطا فرما جس سے ہم مخلوق خدا سے محبت بھی کریں، مخلوق خدا کی بہتری کا بھی سوچے اور مخلوق خدا کی خدمت کا بھی فریضہ سر انجام دے. علی بجبیر نے 1000 سال پہلے اس نقطے کو پکڑا، 1000 سال گزر گیا، کم از کم بلغ صغیر میں کہا، یہ میں احتیاطاً کہہ رہا ہوں، ورنہ یورپ کے علاوہ کوئی ایسی خانقاہ، کوئی ایسے بزرگ کا مزاج نہیں ہے جس پر میں نے حاضری نہ تقریباً چند یورپ میں کچھ بزرگ ہیں جن کے مثال میں نہیں جا سکا، باقی بہت سارے ممالک میں حاضری کا شرف حاصل کیا. جو اللہ کی رحمت، جو اللہ کی برکتیں، جو اللہ کی بارگاہ سے انوار و بدلیات کی رنگ چھنگ حضرت داتا حضور کی بارگاہ میں اللہ کی طرف سے اتر رہی ہے، اس کی کوئی مثال نہیں. انہوں نے پہلے راہ بندگی کو چنا، پھر بندگی کو اپنے وجود میں جذب کیا، اب قیامت تک رب ذوالجلال نے ان کو گنج بخش بنایا، فیض عالم بنایا، مظہر نور خدا بنایا، ناقص اعلیٰ پیر کامل بنایا، قابلہ آمن صرف کرنا تھا اس شیر گناہ رکھیا. میں تو فوراً جو ہے تو بعد لکھ کے نہیں دے سکنا، سنیا سچی کو لکھوا لے آئے، جبار بھی لوڑ ہوئی تے لکھوا لے آئے. یہ لوڑ آئی گل میں پہلے کر چھڑی نا،
اور حسن نظامی دلی والے انہوں نے ضرورت محسوس کی نا کہ باپ جبریل کے پہلو میں یہ کس کا شعر ہے، میں نے اس سے ملنا ہے۔ آج کل کے یہاں ہندوستان سے یہاں آئے، ان سے ملاقات کی، آپ کی بھی طلب، آپ کا بھی شوق یاد ہے، بڑی اچھی بات ہے، ورنہ یاد کر لیا فائدہ کیا ہوگا؟ یہی تو بتانا چاہتا ہوں۔ ایک تو فائدہ یہ ہوگا، ہر پیغمبر جب اللہ کے دوستوں کے بارے میں بدزبانی کرے گا تو آپ کہیں گے ہمارے باپ پہ تو اس مقام کے ہیں۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ ان کی خدمت میں جاؤ گے، 11 مرتبہ وہاں پڑھو گے، تو وہ دوسرے لوگوں سے ہٹ کر خصوصی خصوصی نظر آتا فرمائیں گے۔ دوسرا کا دے چلے یا فراق چلے اٹھے رہنا کون نہیں، تیری پیکیج عرض کرتا ہوں، یہ بھی پیکیج دیتا ہوں، نہیں پہنچ سکتے کوئی بات نہیں، 24 گھنٹوں میں 2 رکعت نماز نفل ہدیہ داتا گنج بخش۔ کیا 2 رکعت نہیں، پہلا لفظ پکاؤ ورنہ ختمہ نہ کرے سے، 2 رکعت نماز نفل ہدیہ، 2 رکعت نماز نفل ہدیہ، 2 رکعت نماز نفل ہدیہ داتا گنج بخش۔ بندگی اللہ تعالیٰ کی منہ طرف قبلہ شریف کے، اللہ اکبر۔ یہ 2 رکعت 24 گھنٹوں میں پڑھنے کی عادت بنا لو، اور یہ نفل پڑھنے کے بعد 5 مرتبہ 7 مرتبہ، میرے باپے کا عدد 9 ہے، 9 مرتبہ یا 11 مرتبہ پڑھنا شروع کر دو، داتا صاحب کی توجہ اور داتا صاحب کا فیض گھر بیٹھے ملنا شروع کر۔ مثال صاحب آ گیا